بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ وہ مبارک گھڑی آ چکی ہے، رمضان کی چاند رات، ایک ایسا موقع جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ عام راتوں جیسی نہیں بلکہ بخشش، مغفرت اور جنت کے راستے پر چلنے کا آغاز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات صرف رمضان کی شروعات نہیں بلکہ زندگی کو بدلنے کا موقع ہے۔ اس رات اگر ہم نے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو یہ رمضان ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کی رات، چاند رات، وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر زندگی میں گناہ ہے تو آج رات رو کر سچی توبہ کریں، کیونکہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ دل سے کہیں، یا اللہ تعالیٰ، میں نے گناہ کیے ہیں مگر تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہم کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے اور روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، صدقہ دیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے۔ چاند رات کے بعد رمضان کی پہلی سحری آتی ہے جو کہ برکتوں سے بھری ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری میں صرف کھانے کی نہیں بلکہ عبادت اور دعا کی بھی برکت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اگر اس وقت ہم نے دعا مانگ لی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر مشکل دور ہو جائے۔ یہ وقت گناہوں کی معافی اور اپنی تقدیر بدلنے کا ہے۔ سحری کے وقت 100 بار استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس وقت کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں، رزق میں برکت، صحت اور ایمان کی مضبوطی کی دعا کریں، رمضان میں ثابت قدمی کی دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے، اس کی برکتیں سمیٹنے اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں وہ عبادت نصیب کر جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہر لمحے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، مگر بعض اوقات وہ ہمیں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر آزمائش میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں اور رات کے اندھیروں میں تہجد کے سجدوں میں گر کر فریاد کریں۔ آج کا معجزہ بھی ایک ایسی ماں کا ہے جس نے استغفار اور تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امبرین کہتی ہیں، میرا بچہ بالکل صحت مند پیدا ہوا اور ہمیں ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت مل گئی، لیکن اسی دن وہ اچانک سانس لینے میں دشواری کا شکار ہو گیا اور نیلا پڑ گیا۔ میں گھبرا گئی، چیخ و پکار کرنے لگی، مگر میری والدہ نے کسی طرح اسے سنبھال لیا۔ اگلے دن اسے تیز بخار ہو گیا اور ہم فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ کئی ہفتوں تک مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے اور آخرکار ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اسے 2 ہفتے کی عمر میں ایمرجنسی سرجری کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا معصوم بچہ اتنی تکلیف کیسے برداشت کرے گا۔ ہم ہسپتال میں داخل ہو گئے اور سرجری سے 1 رات پہلے میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں ساری رات روتی رہی، سجدے میں گر گئی اور 10,000 بار استغفار پڑھا۔ میں نے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے التجا کی کہ وہ میرے بچے کو اس تکلیف سے بچا لے اور کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ تہجد کا وقت آیا تو میں نے آنسوؤں کے ساتھ سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ فریاد کی اور یقین کر لیا کہ صرف وہی شفا دینے والا ہے۔ الحمدللہ جب ڈاکٹروں نے سرجری سے پہلے کچھ ٹیسٹ دوبارہ کیے تو نتیجہ حیران کن طور پر بدل چکا تھا۔
وہی ڈاکٹر جو کل تک سرجری کا اصرار کر رہے تھے آج کہہ رہے تھے کہ بچے کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرا دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر گیا۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور مزید استغفار اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور آج وہی بچہ ایک صحت مند 2 سالہ فرشتہ ہے، دوڑتا ہے، باتیں کرتا ہے، کھیلتا ہے، ہنستا ہے، اور میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد سے میں نے تہجد اور استغفار کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیا کہ میری زندگی ان کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ ہے استغفار اور تہجد کی طاقت۔ جو بھی مصیبت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تہجد ادا کرے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے۔ وہ سب کچھ بدل سکتا ہے، اور جب وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کی عادت فرمائے۔ آج کا دوسرا اور ہماری معجزہ تمام استغفار مشکلات سے کو ریلیٹڈ آسان ہے، کر جو دے۔ کہ ارم آمین کا یا ہے، رب العالمین۔ اور وہ کہتی ہیں یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ استغفار بندے کی زندگی میں برکتیں لے کر آتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک تاکہ آپ بھی اس عظیم عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ارم کہتی ہیں تقریباً 3 سال پہلے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنے شوہر کی نوکری کے لیے استغفار کی کثرت کرو۔ میں اور میرے شوہر نے رات کو سونے سے پہلے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ ہم دن بھر میاں بیوی دونوں مل کر 10-15 ہزار بار استغفار کی کثرت کر لیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف 1 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری عطا فرما دی۔ استغفار کی برکتیں یہی نہیں رکیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حج ادا کرنے کی توفیق دی اور اس کے بعد میری گود بھی بھر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں استغفار کے بے شمار معجزات دیکھے اور یہ سمجھ لیا کہ جو کوئی بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حج کے بعد میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استغفار کی برکتوں سے روشناس کرا سکوں۔ میں سب کو یہی نصیحت کروں گی کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، روزگار کی تنگی ہو، اولاد کی خواہش ہو یا کوئی اور حاجت ہو، تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شک نہیں، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق، صحت اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سحر و افطار کے وقت اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے استغفار کا ورد کریں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں زندگی کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر رمضان کو اپنی مغفرت، رحمت اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ رمضان الکریم، رمضان